ایک دن تم دیکھنا تو خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور تم دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ اطمینان میں ہوگا۔ یاد رکھنا اللہ جب راضی ہوتا ہے نا تو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہدایت بھی کسی کو ہی دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہدایت مل رہی ہے تو دھیان رکھیں اللہ پاک آپ سے کبھی ناراض نہ ہو۔ یقین رکھو اگر اللہ نے کچھ دروازے بند کیے ہیں تو اس نے اب بھی تمہارے نصیب میں گنجائشیں باقی رکھی ہے کہ تم شدت سے مانگو، وہ ہر دروازے کو کھول دے گا صرف تمہارے لیے۔ جب ہمارا توکل اتنا مضبوط ہو جائے کہ جس کے آگے ہاتھ پھیلایا ہے وہ کبھی کوئی دعا رد نہیں کرتا، تب ہوتے ہیں معجزے۔ تم بس اپنے معجزوں کا انتظار کرو۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں بہتر لگتا ہے، مگر اللہ وہ عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے۔ بات صرف اس پر آنکھیں بند کر کے یقین رکھنے کی ہے، وہی ہی ہے جو تمہیں دے سکتا ہے، ورنہ اور کوئی بھی نہیں۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیزوں کے لیے مناتا ہے نا، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی یہ معصومیت بری عطا بہت پسند ہے۔ کیوں فکر کرتے ہو؟ جب رب تمہارے دل اور لبوں پہ دعا کا خیال لا سکتا ہے تو وہ تمہارے نصیب میں بھی تمہاری چاہت کو لکھنے پر قادر ہے۔ وہ جب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا تو پھر سوچو نہیں، ہر دعا مانگ کر اس کے حوالے کر دو۔ ایک دن آئے گا کہ جب تمہاری دعا پر کن فرما دیا جائے گا اور تم اپنی زندگی میں بہت قریب سے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ جب تمہارا خواب حقیقت میں تبدیل ہوگا تو تمہیں اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہیں آئے گا اور تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ جب ہم چیزوں پر تڑپتے ہیں نا اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے کہ ہم یہ مانگنے والے ہیں اللہ سے۔ اسے پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ میرا دل کس چیز میں الجھ گیا ہے، تو جب اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں عطا کرتا؟ اسی لیے تو اس نے دعا بنائی ہے، دعائیں مانگنے کے لیے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے باتیں کرتے رہیں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے، ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں میں وہ ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے کہ ہمارے لیے وہ ہم سے غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے، اگر کر رہے ہو صبر تو اس کا اجر ملنے والا ہے، ہو کر مایوس تم پھر سے جی رہے ہو تو ضرور تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ یقین رکھو اس ذات پر تو یقیناً وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، اگر مانگنا ہے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ چل رہے ہو بنا منزل کے جس راستے میں تو یقیناً تم سکون کو پالو گے، تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا کے راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو بھی دیکھتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت، وہ خوش ہے تم سے اور اس کا تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بس جلد ہی تم اپنا اجر حاصل کر لو گے اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا۔ وہ ہر کوشش
ہے عمل کا عذر دے کر ہی رہتا ہے۔ بہت مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے، ان چیزوں پر آزمایا جاتا ہے جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ بہت سی مشکلات آتی ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ تکلیف ہماری برداشت کی آخری حد ہے۔ ہم خود کو کمزور محسوس کرتے ہیں، جیسے کوئی راستہ نہیں بچا اب درد سے رہائی کا۔ ہم خود کو ہارتا محسوس کرتے ہیں، اندر ہی اندر ٹوٹا محسوس کرتے ہیں، اور تب احساس ہوتا ہے کہ ہم صرف صبر کر سکتے ہیں، کچھ بھی اور ہمارے بس میں نہیں۔ لیکن صبر کرنا تو ہماری بس میں ہے۔ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ صرف صبر ہی ہے جو ہمیں بکھرنے سے بچا سکتا ہے۔ ہاں، صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ صبر کرنے سے ہی ہم مشکلوں سے نکل سکتے ہیں تو صبر ہمارے لیے سکون بن جاتا ہے، ہماری طاقت بن جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے صبر کرنے کا۔ بہت تکلیف میں بھی زبان پر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر صبر سکون بن جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ دعائیں ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے جو ہم نے کبھی زبان سے مانگی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات مدد ان راستوں سے آ جاتی ہے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہار ہی مقدر ہے، لیکن پھر اچانک سے میدان کی ہوا بدلتی ہے اور فتح سے ہمیں ہمکنار کر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ ہماری التجائیں یوں قبول کرتا ہے کہ جو چاہیے ہوتا ہے اسے ہم سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ جن چیزوں کی ہم چاہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ اچھی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات وہ ہماری نافرمانی کے بعد بھی ہمیں اتنا عطا کر دیتا ہے کہ دل ندامت کے مارے شرمسار ہو جاتا ہے۔ سمجھنے کی بات صرف یہ ہے، جو ملتا نہیں وہ حق میں بہتر نہیں ہوتا، جو نصیب میں ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، جو اللہ نے دور کر دیا ہے اسے کوئی واپس دے نہیں سکتا۔ ہمیشہ وہ میسر نہیں ہوتا جو دل کو بھاتا ہے، لیکن وہ ضرور میسر ہوتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ مصلحت ہماری سوچ سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ جب ہماری نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ دیر سے ہی صحیح مگر وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ جس پر ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے اللہ انصاف کرنے والا ہے، وہ کبھی اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ وہ معاف کرنے والوں کو معاف کرتا ہے، یقین رکھنے والوں کے لیے معززی کرتا ہے، محبت کرنے والوں کو اپنی محبت سے نوازتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے، انہیں بھی نہیں جو اس کو مانتے نہیں۔ جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے بس 6 دن میں بنایا اور پھر عرض پر قائم ہوا، وہ رحمان ہے۔ جو کام تمہارے لیے ہزاروں سالوں کی بات ہے وہ اللہ کے نزدیک صرف ایک حکم کے جیسا ہے، تو پھر صبر رکھو اور انتظار کرو۔ جو مل گیا اس پر مطمئن رہو، اور جو اب تک مل نہیں سکا اس کے لیے دعا کرتے رہو، وہ سنے گا اور ضرور دے گا۔